ختم ہو جائیں گے۔ اس نے کہا پھر کہا تصدیق کے لیے تم مکہ مکرمہ جاؤ، اور وہ مکہ مکرمہ آیا تصدیق کے لیے کہ یہاں کسی بچے کی پیدائش تو نہیں ہوئی۔ اس کو پتہ چلا ہاں قریشیوں کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ بس اس نے کہا جو رات کو میرے ساتھ ہوا ہے وہ بالکل صحیح ہوا ہے۔ اب آپ حیران ہو جائیں کہ پیغمبر کی پیدائش میں، پیغمبر کی عظمت میں اللہ نے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ آپ کو اللہ نے مکہ مکرمہ کے اندر دو مشہور محلے ہیں، ایک کو محلہ کہا جاتا ہے اور ایک کو مسفلہ کہا جاتا ہے۔ آپ کو اللہ نے محلہ میں پیدا کیا، سبحان اللہ۔ محلہ بلندی کو کہتے ہیں، مسفلہ ڈلوان کو کہتے ہیں۔ تو ایسا بھی نہ ہو کہ کوئی شخص یہ کہہ دے وہ بچہ جو نیچے کر کے پیدا ہوا ہے، نہیں، بلکہ یوں کہے وہ بچہ جو اوپر پہاڑی پہ پیدا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب وہ جو ٹونا ٹنچر کی بات کی تھی ذرا کھول دو تھوڑی سی۔ ہمارے ایک بزرگ تھے نا، وہ کہتے تھے جب تک دنیا میں بیوقوف ہے نا، دنیا میں تو نوسر بازوں کی چاندی رہے گی، نوسر بازوں کی چاندی رہے گی۔ کیا حال ہے جی؟ بس جی مزہ نہیں جی، کالا جادو ہے بزرگوں تو 14 تولے زعفران لگ سی دو ترا نو تو علاج ہو سی، اس تو بغیر علاج کا کوئی چانس ہو نہیں۔ آپ لوگ دکانوں میں چلے جائیں، کاروبار میں چلے جائیں، عورتیں سارا دن بد عقیدہ، بد دین، بے دین قسم کے لوگوں کے پاس پھرتی ہیں، بازاروں پہ پھرتی ہیں، کوئی تعویذ اچھا سے مل جائے، اور جن سے تعویذ لیتی ہیں ان بیچاروں کی اپنی قسمت کا حال خراب ہے۔ ان سے پوچھتی ہیں کوئی ستارہ دیکھ کر بتائے کہ میرا ستارہ آج کل بڑائی کی گردش میں ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا ستارہ کیا بتائے گا تیری قسمت کا حال، ستارہ کیا بتائے گا تیری قسمت کا حال، خود فراخی افلاک میں ہے خوار زبوں، جب بادل آ جائیں خود چھپ جاتا ہے، تیری قسمت کہاں بتائے گا وہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کچھ کہتے ہیں جی ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر بتائیں۔ ساغر نے کہا تھا خوب ملا ہم کو صلہ دست شناسی کا، واہ واہ واہ، خوب ملا ہم کو صلہ دست شناسی کا، دست شناسی کا، لکیر اپنی ہی قاتل مقدر نکلی، سبحان اللہ، لکیر اپنی ہی قاتل مقدر نکلی۔ یہ قسمت ڈھونڈتے ہیں۔ جب سنت کو چھوڑ دو گے نا، سنت کو چھوڑ دو گے، صحابہ کی زندگی کو ترک کریں گے، پھر ایسے ہی خوار ہوں گے بس۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحیح عاملین یا صحیح اللہ والے موجود نہیں، یا تعویذ لینا ٹھیک نہیں، تعویذ بھی لینا ٹھیک ہے، اور تعویذ پہ شکرانہ بھی ٹھیک ہے۔ مجھ سے ایک آدمی نے مشورہ کیا تھا شکرانے کا کیا کریں، میں نے کہا اچھا تکڑا جب ملک ہوگا نا چودھری، اس اسے ٹھیک کریا کرو، آدھا اسے ٹھیک کریا کرو، کیوں خدیم صاحب ایویں تو دیں کچھ نہیں ہے، باٹا جا، لیکن اے جی عقیدے کی اصلاح کر کے، ہائے ہائے سبحان اللہ، عقیدہ اصلاح کر کے، ٹھیک ہے نا، ادا جائے ٹھیک کرو نا، مڑ کے تویزاں نہ ہی نہ کہنا کرو، واپس تویزوں کا نام نہ لے۔ اللہ کے بندو، یہ کالا علم جو ہے نا، کالا علم آسان جی کالا علم ہو گیا ہے، خدا کے بندے کالے علم سے زیادہ خطرناک کالے اعمال ہیں، کالے اعمال ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز جان بوجھ کر نہیں اٹھتا، جان بوجھ کر فجر کی نماز، اس کے کانوں میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے،
اس کے کانوں میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے. اب بتاؤ، جس کے کان میں شیطان نے پیشاب کیا ہو اس کے دل و دماغ کو سکون ہوگا؟ سارا قرآن گلے میں لکھ کر ڈالو، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس میں پتہ نہیں گل سمجھ آوے نہ آوے، پیڑا اور تے پھکیاں اور ہائے ہائے پیڑا اور پھکیاں. اور بیمار پیٹ ہے، علاج سر کا ہو رہا ہے، علاج سر کا ہو رہا ہے. سر کا ہو رہا ہے. اور اللہ کے بندے، جو جگہ بیمار ہے علاج اس کا کرو. بے شک. خیر، آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ جی تھک تو نہیں رہے؟ نہیں بالکل بھی نہیں. آگے چلیں. آپ کی پیدائش کے بعد یہ جادو، یہ شرکیہ کلام، یہ سارا نیست و نابود ہو گیا. اب آپ پیدا ہو گئے. آپ کی پیدائش کے بعد سیرت کے اندر لکھا ہے کہ دیہات سے آنے والی عورتیں بچوں کو اٹھاتی تھیں، بچوں کو اٹھاتی تھی اور دیہات میں جا کر ان کی تربیت کرتی تھیں، ان کی خدمت کرتی تھیں، ان کو سنبھالتی تھیں. تو ہر خطیب واعظ جب جوش میں آئے تو یہ بیان کرتا ہے کہ آپ کو یتیم سمجھ کر کسی نے نہیں اٹھایا. ایسا نہ کہا، ایسا نہیں کہنا چاہیے. آپ کو یتیم سمجھ کر نہیں، بات یتیمی کی نہیں تھی، بات حلیمہ کے مقدر کی تھی. سبحان اللہ. بات حلیمہ کے مقدر کی تھی. حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جلیندی بھی ہو سیں، تو مدنی دا جھولا. اب آپ کو اٹھاتی ہیں، یہ بات تو یقینی ہے، یہ بات تو پکی ہے، مکمل ہے کہ آپ جو سواری لے کر آئی تھی، سواری بہت کمزور تھی، سواری بہت کمزور تھی. لیکن سنیے، اپنے ذوق سے ایک بات کرنے لگا ہوں. جب اماں حلیمہ سوار کرنے لگیں تو جو دستور یہ ہوتا تھا پہلے زمانوں میں کہ بچوں کو باندھا جاتا ہے، سواری پر باندھا جاتا ہے. آپ نے جیسے پیچھے بٹھا کر خود آگے بیٹھنے لگیں تو سواری چلتی نہیں تھی، سواری چلتی نہیں تھی. بہت زور لگایا سواری پر. کسی نے کہا تجھے اندازہ نہیں ہے کہ جس بچے کو تو نے پیچھے بٹھایا ہوا ہے، اپنے ذوق سے کہتا ہوں یہ تو وہ بچہ ہے جس نے کل مسجد اقصی میں نبیوں کی امامت کرنی ہے. سبحان اللہ. اور جس نے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھانی ہے. حلیمہ وہ بچہ پیچھے کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. آگے بٹھاؤ اس کو، آگے بٹھاؤ اس کو. جو ہی بچے کو اٹھا کے آگے کیا، سواری بھی بیٹھی، سواری کھڑی ہو گئی. صرف کھڑی ہی نہیں ہوئی، تیز رفتار ہو گئی، چلنے لگی. اگر آپ کا ذوق تازہ ہو اور کسی نے سنا ہو اس سے پہلے تو خطیب ایشیا، خطیب پاکستان مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے ذوق میں اس مقام کو بیان کرتے تھے تو میں نے ان سے یہ سنا تھا کہ جس وقت آمنہ کے لال کو آگے بٹھایا، وہ جو سواری کمزور تھی، وہ جو ڈاچی کمزور تھی، پوچھنے والوں نے پوچھا پوچھنے والوں نے پوچھا حلیمہ مکے گئی تھی، سواری تبدیل کر کے آ گئی ہو؟ کہنے لگی سواری تو تبدیل نہیں کی، سوار تبدیل کر دیا ہے. سوار تبدیل کر دیا ہے. ڈاچی نہیں لئیے کہ نہیں، آج تے بڑی شانہ ہی بدل گئیاں. آج تے تیری سواری انج محسوس ہوندی پئی ہے جویں تیز گام بن گئی ہے. تیز گام، ہاں جیسے تیز گام ہو گئی ہے. اللہ اکبر. آپ کو لے کر گئی، سبحان اللہ، سواری کی شان ہی بدل گئی، ٹوری بدل گئی اس کی. دیہات میں لے گئی. اب آپ کی پرورش ہو رہی ہے. انسان کے جو مختلف ادوار ہیں زندگی کے نا، اس میں ایک بچپنا ہے
کیا ہے؟ بچپنا. ایک لڑکپن ہے، ایک جوانی ہے، ایک بڑھاپا ہے. یہ زندگی کے مختلف ادوار ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا جی، آپ کے اندر بچپنے کے اندر بھی بچپنے کی بھی کوئی کمزوریاں آپ میں نہیں. سبحان اللہ. سینہ مبارک کھول کر، سینہ مبارک کھول کر کبھی یہ نہ کہا کرے سینہ مبارک پھاڑا گیا، سینہ مبارک کھولا گیا. اور آپ کے سینہ مبارک کے اندر اللہ نے حکمت کو، نور کو، فراست کو، علوم کو، معرفت کو اس میں سی دیا، بھر دیا اس میں. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. ہمارے بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. میرا محبوب پیغمبر، آپ سے نہ تو بچپنے میں گناہ ہوئے، نہ جوانی میں ہوئے، سبحان اللہ، نہ پہلے آپ سے کوئی غلطی ہوئی، نہ آئندہ کوئی آپ سے ہوگی. آپ بالکل بے عیب ہیں. نبی کیا ہوتے ہیں؟ بے عیب ہوتے ہیں. نبی کیا ہوتے ہیں؟ بے عیب ہوتے ہیں. ان میں کوئی عیب نہیں ہوتا. اور جس میں عیب ہو وہ نبی نہیں ہوتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نہیں سمجھو، ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ. جس میں عیب ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا. نہ اس میں کوئی ظاہری عیب ہوتا ہے، نہ کوئی بات نہیں. ہاں، ادھر ایسے ایسے کھڑے ہو گئے جو ظاہری بھی عیبوں سے بھرے ہوئے اور باطنی بھی. دوربین لگا کے بھی دیکھیں تو ایک آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. دوربین لا کے بھی دیکھیں تو پھر بھی کیوں خطیب صاحب نہ سمجھو، سی بھی سمجھو، مارو ختم نبوت تک نہ رہا کر. سنا جا نعرہ مارے اچھا نہیں مارے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. انے مارے نعرہ نہ انے بھی پورے ہو رہے ہیں، پوری کم رہے تھے گل واسطے. ابا جی بڑے کم رہے تھے میری گلاں دا. اگر میں انے نشانی بیان کرساں تھوڑی جی. اللہ نے حکمت، فراست، یہ ساری چیزیں اللہ نے آپ کو عطا کی. یہ ساری چیزیں آپ کو عطا فرمائے. وقت مختصر ہے، یہ سیرت کو سنیں ذرا. آپ کی مبارک جماعت صحابہ، آپ کی مبارک جماعت میری تقریر ہو، بیان ہو، میرا بیان سیرت کا مکمل نہیں ہوتا جب تک نبی کی جماعت کا ذکر نہ ہو. سبحان اللہ. نبی کی جماعت کا ذکر نہ ہو. جماعت کا ذکر نہ ہو. سبحان اللہ. کسی نبی کو ایسی جماعت نہیں ملی. چلیے مبارک نکالے. کسی نبی کو ایسی جماعت نہیں ملی جنہوں نے نبوت کے دعا کرو جتنے تھی اچھے لوگ ہو نا تو موسیقی بھی ایسی اچھا ساؤنڈ بھی آواز اچھا دورہ جیسا اسپیکر نہ ہوا. اچھا دورہ اسپیکر ٹھیک نہیں ہوتا. آپ کی جماعت صحابہ آپ کی زندگی کے نقشے کو اس خوبصورتی سے روایت کیا، اس کی مثال دینی چاہیے کہ آپ کو اللہ نے پیدا کیا،
خوبصورتی دی، جوانی دی، آپ کے خط و خال کیا تھے؟ دیکھو آپ کی داڑھی مبارک، یہاں تک صحابہ نے محفوظ کیے کہ آپ کی داڑھی مبارک میں صرف 18 بال سفید تھے۔ سبحان اللہ۔ کتنے بال؟ 18۔ اور ان 18 بالوں پر آپ نے زرد قسم کی مہندی لگائی۔ کیا لگائی؟ زرد قسم کی مہندی۔ حجاب لگایا۔ کیا لگایا؟ ایک داڑھی کالی کا دن کس طرح ہوتا جی؟ آتے نا چھوڑیاں چھوڑیاں نہ بننا، آدمی دی گال شال ٹھیک ہو بن تو پھر 40 سال تک یا بیوی جوان ہوئے تو داڑھی کالی بھی کر سکتا ہے آدمی۔ کیا کر سکتا ہے؟ کالی بھی کر سکتے ہیں۔ ہاتھ رس دے میں پاؤں کانپتے ہوں، ہاتھ رستے ہوں۔ ندیم شاہ صاحب آتے سے بڑا علمیہ جیب بھی خالی ہو، جیب بھی شادی ہو گئی تو جناب بزرگوں کا لاجواب تحفہ ملتا رہے تو بزرگوں کا لاجواب تحفہ ہوتا ہے نا 50 روپے والا، ہر گل پیمانہ چنگی لگتی ہے نا، ہر بات وقت کے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ یہ پیغمبر کی سیرت بیان کر رہا ہوں میں، آسان پیرا ہے، میں سمجھا رہا ہوں بات کو۔ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے، یعنی حساب لگائیں، حساب لگائیں، میں بھی لگائیں، لیکن کوئی عمر کے ساتھ کام مزہ کرتے ہیں، عمر کے ساتھ مزہ کرتے ہیں۔ ایک روایت حدیث بھی سنا دوں آپ کو۔ اللہ کے نبی نے 2 آدمیوں پر بہت زیادہ افسوس کیا ہے، بہت زیادہ ناگواری کا اظہار کیا، بہت زیادہ خفگی کا اظہار کیا۔ ایک بوڑھا ہو بد کردار ہو، بوڑھا ہو بد کردار، غریب ہو اور متکبر ہو، روپیہ جیب ایک نہیں خان بنے پھر گئے، ہر کام کو اچھا لگتا ہے نا جی اس کی۔ تو صحابہ نے آپ کی شخصیت مبارک کو پیش کیا کہ آپ کا قد مبارک کیسا تھا، آپ کی آنکھیں کیسی تھیں، آپ کے ہاتھ مبارک کیسے تھے، آپ کے پاؤں کیسے تھے، آپ راستے پہ چلتے کیسے تھے۔ یہ سارا حلیہ آپ کا صحابہ نے بیان کیا ہے۔ صحابہ نے کیا کیا ہے؟ بیان کیا ہے۔ تو میں آپ کے ایمان کو تھوڑا تازہ کروں، ایک شاعر نے نا اس کو شعروں کے اندر پرویا ہے اور بہت ہی کمال کیا اس نے۔ وہ کہتا ہے نبوت کے اوصاف ہیں یہ سب، میانہ قد سفید و سرخ جسم سرور عالم، سبحان اللہ۔ میانہ قد سفید و سرخ جسم سرور عالم، کشادہ سینہ اقدس گداز و نرم مستحکم، سر اقدس بڑا سب سے نمایاں اور نمایاں گول اور اونچا، ہزاروں میں ہزاروں سے ہزاروں میں ہزاروں سے بلند و برتر و بالا۔ حضرت عبداللہ بن سلام مسلمان ہوئے نا، کیسے مسلمان ہوئے؟ اللہ اکبر، یہ یہود کے بڑے عالم تھے، یہودیوں کے بڑے عالم تھے، بہت دراز قد تھا ان کا، دراز قد۔ جس وقت یہ اللہ کے نبی کے سامنے آئے نا تو انہوں نے اللہ کے محبوب کے سامنے آپ کو ٹھیک نہ پایا، ہائے ہائے ہائے، پست قد والا پایا، کیونکہ حضور جس مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے قد تو آپ کو میانہ تھا لیکن سب سے نمایاں تھا، سبحان اللہ، سب سے نمایاں تھا، سبحان اللہ، سب سے نمایاں تھا۔
اور یہ پیغمبر کا معجزہ ہے، بے شک پیغمبر کا معجزہ ہے. معجزہ ہے کہ پیغمبر جس مجلس میں بیٹھے ہوں اور اس مجلس میں باقی بیٹھنے والے اپنے آپ کو نبی کے برابر. اس منظر کو دیکھ کر عبداللہ بن سلام نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. عبداللہ بن سلام کے ایمان لانے سے دنیا یہودیت کی چولیں ہل گئی تھی اس وقت، کہ اس وقت کا سب سے بڑا آدمی مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ. سیاہ زلفوں میں پوشیدہ ہاں ہاں ہاں. شبید جور کا عالم، ہائے ہائے. نہایت نرم و چمکیلے برائے پیچ و خم، بلند و بالا وہ لوہے جبی شفاف نورانی، مو خورشید کو ہے جس کے آگے سخت حیرانی، جھکی پلکیں بڑی آنکھیں مطہر اور شرمیلی، سفیدی میں ملی سرخی ملائم نرم چمکیلی، ہے دندان مبارک آپ کے خورشید کے ذرے، شب تاریک میں تاروں سے زیادہ جو چمکتے تھے. سبحان اللہ. اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہاں ہاں. رات کا وقت تھا، مجھ سے سوئی گم ہو گئی. کیا گم ہو گئی؟ سوئی گم ہو گئی. سوئی گم ہو گئی. آپ جب تشریف لائے نا، آپ کے دانت مبارک، آپ جب مسکرائے، آپ سے اتنی روشنی ہوئی گھر میں کہ مجھے کھوئی ہوئی سوئی مل گئی. سبحان اللہ. کھوئی ہوئی سوئی مل گئی. سوئی مل گئی. سبحان اللہ. نہایت نرم و نازک ناک جو چہرے کی زینت ہے، نہا ہر سانس کے اندر بہارے کے جنت ہے، میانہ قد سفید و سر جس میں سر ورے عالم. یہ صحابہ نے یہ نقشہ کھینچا ہے سارا، صحابہ نے یہ سارا نقشہ کھینچا. سبحان اللہ. آگے چلیں گے؟ بس کریں. چلیں. 4 دعائیں بھی رہتی ہیں. ہاں چلیں آگے. صرف میں مختصر بات کروں گا، یہ کیونکہ افضل صاحب نے نعرہ زور سے لگایا نا، اب ان کا حق بنتا ہے کہ نابینے کی تھوڑی سی حوصلہ افزائی کروں. وہ کیا شعر ہے؟ یہ شان تو ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے تو جتنا مرضی ہو چاہے نعرے مار، تھوڑی گل نہ کرساں سی جنہاں دی کتی ہے ان دی کرساں. اب جی ہوں تو سارا مقابلے کرسن، لیکن آہو گل لنگ گئی ہوں. لگ گئی. اللہ کے محبوب علیہ السلام کہ صحابہ کی بڑی شان تھی. ایسا صحابہ کی بڑی شان. کئی لوگ کہتے ہیں نا وہ ادنا صحابی، کیا کہتے ہیں؟ او بھائی، جس نے حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھا وہ ادنا نہیں ہے، وہ اعلیٰ ہے. وہ کیا ہے؟ اعلیٰ ہے. اعلیٰ ہے. اور صحابہ کون ہیں پتہ ہے؟ صحابی وہ ہے کہ قیامت تک آنے والے جتنے لوگ ہیں ان کی سب کی بزرگی جمع کرو، ان کے سب کے تقوی کو جمع کرو، جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کو دیکھا ہے اور زیارت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. ایک صحابی ہیں، آنکھوں سے اندھے ہیں، آنکھوں سے اندھے نابینے ہیں،
لیکن دل کے بینا ہیں، ہاں ہاں دل کے بینا ہے. بینا ہے. اللہ نے اپنے نبی کی عزت اور حرمت کا بہت خیال کیا ہے، بہت زیادہ خیال کیا. اور جس کبھی کسی نے اشارتاً بھی پیغمبر کی بے ادبی اور گستاخی کی ہے، اللہ نے اس کی مٹی پلید کر کے رکھی ہے. قرآن کریم میں سورہ قلم کے اندر آتا ہے کہ ولید بن مغیرہ ایک بدبخت تھا، اس نے صحابہ کو وضو کرتے دیکھا تو اس نے کوئی تبرہ کے الفاظ کہے، توہین کی اس نے. اللہ کو یہ حرکت اس کی اتنی ناپسند آئی کہ اللہ نے قرآن بھیجا. کیا بھیجا؟ قرآن. اہل علم جو ہے نا، میری بات کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ آپ کو عزت رسول پر کافی اچھا مواد ملے گا. اس سے آپ کی عزت، آپ کی حرمت، اتنے الفاظ تھے اللہ کو ناپسند آئے. اللہ کو اتنے ناپسند آئے کہ جس نے توہین کیے، اب سنیں اس کی مذمت. قرآن کہتا ہے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ فَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین. یہ 10 قرارداد مذمت اللہ نے پیش کی. جس نے پیغمبر کی توہین کی اللہ کو برداشت نہیں. میں مقام صحابیت بیان کرنے لگا ہوں، ذرا غور کرنا تھوڑا سا. جس آدمی نے توہین کی نا، اس کو اللہ نے فرمایا یہ منع الخیر ہے، یہ لوگوں کو خیر سے منع کرتا ہے، دغاباز ہے، جھوٹا ہے. اس کی ساری خرابیوں کا ذکر ہوا. ایک خرابی اللہ نے اس طرح بیان کی کہ عدل بعد ذالک زنیم، کہ یہ بہت بڑا حرامی بھی ہے، یہ حرامزادہ ہے. کیا ہے؟ حرامزادہ. حرامزادہ ہے یہ. تو جو پیغمبر کی کبھی توہین کرے نا تو اس کو فیس بکوں میں شور نہ کیا کرو، بلکہ یہ کہا کرو ہے کو بڑا ہی حرامی ہے، یہ بڑا حرامی ہے. نہیں کہ اللہ نے کہا ہے تو دل بات ادانے کا قاضی ثناء اللہ مانپتی رحمۃ اللہ تفسیر بدری میں لکھتے ہیں کہ یہ شخص کیا اپنی ماں کو تلوار سر درخت کے کہنے لگا باقی ساری خوبیاں تو میرے اندر ہیں جو قرآن نے بیان کی ہیں. نہیں سمجھو، لیکن حرامی اور حلالی ہونے کا آپ ہی بتائیں گی. بتا سچ سچ میرا باپ کون ہے؟ سچ سچ بتا میرا باپ کون ہے؟ جب باپ بیٹا باتنے لگا نا، ماں نے کہا تو تیرا ایک باپ ہو تو بتاؤ، تیرا تو ایک باپ ہو تو بتاؤ. اس لیے پریشان نہ ہوا کرو. جو صحابہ کی توہین کریں، جو نبی کی توہین کریں، سمجھ جایا کرو یہ وہی ہے. سبحان اللہ. یہ کون ہے؟ وہی ہے. وہی ہے. سمجھ گئے ہو نا؟ اب نبی کی عزت اور حرمت پر اللہ اتنے حساس ہیں. اب قرآن میں ایک موقع ایسا آتا ہے کہ اپنے محبوب پیغمبر کی ایک ادا جس پر آپ کو اللہ نے متوجہ کرتا ہے، جس پر اللہ نے آپ کو سنو. اب وہ پیغمبر جس کو یاسین کہا، طٰہٰ کہا، اتنے رغبات سے نوازا، اب ایک بات پیغمبر سے کرنی ہے جس سے پیغمبر کا ادب بھی محفوظ رہے اور پیغمبر تک بات بھی پہنچ جائے. اب وہ بات کیسے کی جائے؟ ایک نابینا صحابی ہے، نابینے ہوتے ہیں نا، نابینے. اب ان کو نہیں پتا کہ آگے حضور تشریف فرما ہے نہیں ہے، وہ اپنی شان کو خود سے آ رہے ہیں.
آگے اللہ کے پیغمبر کے پاس بڑے بڑے کفار بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کو دعوت دینے میں مصروف ہیں۔ اتنے میں نابینا صحابی عبداللہ ابن مکتوم آ گئے۔ آپ نے اس نابینے کے آنے کو ناگوار سمجھا، ناگواری کا اظہار کیا، یہ تو اپنا ہے، روز آتا ہے، یہ کبھی کبھی ہاتھ رکھتے ہیں، آج ان سے بات ہو جائے۔ یہ نابینا آواز دیتے دیتے واپس چلا گیا، آواز دیتے دیتے واپس چلا گیا۔ اب جب دھنی واپس ہوا نا، جبریل آ گئے۔ جی سنو، جبریل آئے، جبریل آ کے کہنے لگے عبس وتولی، عبس وتولی ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى فأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكرى۔ جب یہ مضمون نازل ہوا، عبس وتولی، تیوری چڑھائی، منہ پھیرا، جب آپ کے پاس ایک بندہ آیا، تیوری چڑھائی۔ اس میں بھی دیکھیں، پیغمبر کی عظمت کا پہلو دیکھیں اور صحابی کا مقام دیکھیں ذرا۔ تیوری چڑھائی، منہ پھیرا، بات حال کی ہے، بات ابھی کی ہو رہی ہے، لیکن اللہ نے خطاب پیغمبر کو کیا ماضی کے صیغے کے ساتھ، تاکہ پیغمبر تک بات پہنچ بھی جائے، آپ کا ادب بھی محفوظ خاطر رہے اور آپ بات کو سمجھ بھی جائیں۔ عبس وتولی، علماء کہتے ہیں گرامر والے یہ سر پڑھاتے ہیں نا، کہتے ہیں عبس، اس کا وزن ہے فعلا، یہ صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، ماضی کی بات ہو رہی ہے۔ عبس وتولی، تیوری چڑھائی، منہ پھیرا، جب آپ کے پاس ایک بندہ آیا۔ امیر شریعت سید اللہ علیہ وسلم بخاری جب عبس وتولی بیان کرتے تھے نا، کہتے تھے کہ اللہ کے حبیب نے عبداللہ بن ام مکتوم کو بلا کے فرمایا، وہ جو انا صحابی تھا نا، نابینا،